مولا نے فرمایا ذرا خیال کرنا، ظرف چھوٹے ہیں، تیرا علی بڑا ہے۔ سوچ کے بیان، سوچ کے علی پڑھتا ہوں میں، اس لیے کہ علی برداشت نہیں ہوتا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، ممبروں سے علی پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نصیری ہو گئے، غالی ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ اس ممبر کی عزت کی قسم ہے، نہ ہم غالی ہیں، نہ ہم نصیری ہیں، نہ ہم مشرک ہیں، فقط ہم نے ابھی تک وہ علی پڑھا ہے جو کتابوں نے لکھا ہے، ابھی تک سلیمان والا علی نہیں پڑھا۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت الحسین و بمصائبہ، الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد والنبی المؤید والمحمود الاحمد، رسول الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی وزیرہ وابن عمہ الذی اسد اللہ الغالب، صاحب المفاخر والمناقب، امام المشارق والمغارب، زینت المسجد والمنبر، فاتح العہد والخیبر، سید الاولیاء، امام المتقین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین والفرقان الحکیم قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مل کے بلند ہو کے صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اگر سب بیدار ہو تو میں گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً میں تحت نکاح جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، چونکہ سالانہ 60 سالہ پرانی مجلس اعزا ہے، جو ان کے بزرگوں کی ایجاد رکھی ہوئی بنیادیں ہیں، کروڑ کروڑ مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے اسی مجلس سے تقریر کی تھی، اعجاز بھائی کے توسل سے پیار کیا، انہوں نے بچوں نے بلوا لیا اور آپ تک پیغام حقہ پہنچوایا۔ آج بھی میں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامعین کیا سننا پسند فرماتے ہیں تاکہ ان کو وہ بتایا جائے۔ تو کہ قبلہ شیعہ ہو اور کچھ اور تھوڑی سنے گا، علی ہی سنے گا۔ بولو یار قبلہ، بے بیدار ہو جاؤ۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے بڑے خوبصورت سے انداز کے ساتھ تحت نگاہ۔ اب دیکھنا یہ ہے جو علی سننے کے لیے آیا بیٹھا ہے اپنے ظرف کو بلند کرے، اس لیے کہ ہم چھوٹے سے ظرف کے ساتھ علی لیتے ہیں۔ اگر علی لینا ہو تو ذرا سیدہ سے پوچھئے کہ علی کیا ہے، ذرا حسن سے پوچھئے کہ علی کیا ہے، ذرا حسین سے پوچھئے کہ علی، توجہ بھائی توجہ، ذرا سیدہ سے پوچھئے کہ علی کیا ہے۔ حجاب اللہ، پردہ حجاب اپنے سر پہ رکھ کر جب علی گھر میں تشریف لاتے تھے تو علی کی نالین درست کر کے کہتی تھی علی کی فضیلت کے لیے یہ کم ہے کہ اللہ کا حجاب نالین درست کرتا۔ بولو بھائی، اچھا بھئی ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ آج میں نے جو ذہن سوچوں میں ابھی تک مگن ہے نا علی کے بارے میں، خدا کی عزت کی قسم میں نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن یہیں پہ رکھوں گا سامنے۔ چوک گلی کی مجلس ہے، آواز میری ریکارڈ ہو رہی ہے، لائیو پروگرام چل رہا ہے، اپنے ایک ایک لفظ کا میں ضامن ہوں۔ منبر رسول سے اگر میں غلط پڑھوں تو مجمع میں سے میں آپ کو حق رکھتا ہوں کہ پوچھ لو، اس لیے کہ میں اپنی مجلسیں چھپا کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے علم مولویوں سے یا میں نے علم کسی گلی کے بندوں سے نہیں لیا، غازی کے علم کی قسم ہے۔ چوکٹ علی پر اپنا ماتھا رکھ کر میں نے کہا مولا بتا
منبر پہ تو نے دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، توریت والے آؤ، انجیل والے آؤ، زبور والے آؤ، قرآن بولو یار جو آگے بیٹھے ہو جی۔ ہم نے علی سے علی لیا ہے، ہم نے مولوی سے علی تھوڑی لیا ہے۔ جو مولوی سے علی لیتا ہے وہ چھپا لیتا ہے، جو علی سے علی لیتا ہے وہ چھپاتا نہیں ہے میرے دوستو۔ علی نے کبھی ہمیں شرمندہ ہونے نہیں دیا تو چوکوں پہ دعویٰ کر رہے ہیں نا۔ اگر علی نے شرمندہ کیا ہوتا تو ہم چوکوں پہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کرتے۔ جتنے بھی صاحبان فہم و ادراک بیٹھے ہو، منبر رسول پہ ہے، بندہ گیا ہے علی کے پاس، یا علی لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، رہنماؤں کی، پیشواؤں کی، ہادیوں کی۔ مولا مسکرانے لگے تو تجھے ڈر کس بات کا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا جب وہ اپنے ہادیوں کی بات کرتے ہیں تو میں بھی کروں۔ غازی کے علم کی قسم ہے اب بولنا جس کے دل میں علی بستا ہے۔ مولا نے فرمایا سینہ تان کے بات کریو، تیرے علی نے تجھے کبھی شرمندہ نہیں۔ کیا کہنے بے توجہ ذرا پانی دوسرا لانا دے۔ جلدی کرو بیٹا۔ حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو۔ علی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ، علی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ علی علیہ السلام نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ جی چلیں اگر بات یہی سنوائی پہ آ گئی ہے تو غازی کے علم کی قسم ہے علی نے منبر پہ دعویٰ کیا ہے سلونی 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 سلونی، توریت والے آؤ، زبور والے آؤ، انجیل والے آؤ۔ یہ علی بول رہا ہے، یہ مسجد کا کوئی مولوی نہیں بول رہا۔ علی نے منبر پہ قرآن کے بارے میں دعویٰ کیا کہ اگر قرآن نازل نہیں ہوگا تو علی قرآن نازل نہیں ہوا۔ علی نے کہا علی سے پوچھو کہ کون سی آیت مکہ میں نازل ہوگی، کون سی آیت مدینے میں نازل ہوگی، کون سی آیت مکہ کی، کون سی آیت مدینے کی۔ اللہ جانے مجھے خوف ہوتا ہے بندوں میں جب میں علی پڑھتا ہوں تو بندوں کے ظرف چھلکنے لگ جاتے ہیں۔ جب چھلکتے ہیں تو مجھے کمبر یاد آتا ہے۔ کمبر نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ دنیا والے تنگ کرتے ہیں، بتا دوں کہ میرا مولا کون ہے، میرا آقا کون ہے؟ کمبر کو مسکرا کر کہا کمبر ذرا یاد رکھنا دنیا والے شوگر کے پیشنٹ ہیں، ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں، میرے فضائل ان کے آگے بیان کرنا جو برداشت کر لے۔ جی قبلہ جی یعنی ہر بندہ علی کو تھوڑی برداشت کر سکتا ہے۔ مولا نے فرمایا ذرا خیال کرنا ظرف چھوٹے ہیں، تیرا علی بڑا ہے۔ سوچ کے بیان سوچ کے علی پڑھتا ہوں میں، اس لیے کہ علی برداشت نہیں ہوتا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے ممبروں سے علی پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نصیری ہو گئے، غالی ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ اس ممبر کی عزت کی قسم ہے نہ ہم غالی ہیں، نہ ہم نصیری ہیں، نہ ہم مشرک ہیں، فقط ہم نے ابھی تک وہ علی پڑھا ہے جو کتابوں نے لکھا ہے، ابھی تک سلیمان والا علی نہیں پڑھا۔ بولو یار جی سارے بیدار ہو، جلدی کرو جلدی جلدی جلدی۔ خدا نے فرمایا علی کو میں جانوں یا خدا جانے، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ علی کو سمجھنا آسان کہاں ہے، علی کو سمجھنا آسان کہاں ہے۔ علی علی ہے انسان کہاں ہے، علی علی ہے انسان کہاں ہے۔ نہ اللہ ہے کوئی نہ ختم المرسلین، نہ اللہ ہے کوئی نہ ختم المرسلین۔ علی کو کیا جانے کوئی ادراک کہاں ہے۔ حیدر صفدر شیر محمد نامی علی بلند ہو کے بھائی۔ اچھا اگر آپ بیدار ہو گئے تو پھر مجھے آیتیں پڑھنے دو، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں سب کے سامنے بھی۔ دیکھو میں نے ہاتھ اس لیے جوڑے ہیں علی کے لیے، علی کے لیے، اس لیے کہ میں علی پڑھتا ہوں، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب بانیان نے بلوا لیا ہے تو چونکہ ذکر و علی عبادت، اگر چند بندے بھی علی لے لو گے تو میں علی دے دوں گا، خدا کی عزت کی قسم ہے۔ چند بندے لے لو، فقط بانی مجھ سے لے لیں علی، مجھے بلوایا اتنی دور سے، اب علی لو میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ، چونکہ دقیقے بڑے کم رہ گئے ہیں، وقت بڑا کم رہ گیا ہے۔
ہے قرآن تیرا، ترجمہ تیرا، تیرے گھر کا قرآن میرے گھر کا نہیں، تو اپنے گھر سے قرآن لا، عربی دان لا، ترجمے والا قرآن لا، ترجمہ غلط تو میں مجرم، آیت غلط تو میں مجرم، نشاندہی غلط تو میں مجرم۔ بھائی اتنے بڑی باتیں کر رہا ہوں میں، ترجمہ بھی تیرے قرآن کا، میرے قرآن کا ترجمہ نہیں۔ سورہ الحجرات میں اللہ نے عجیب سے انداز میں جو آیت نازل کی ہے، تو کیا ترجمہ کرے گا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول ہی، خبردار اے انسانوں، کبھی بھی نہ اللہ کے آگے چلنا نہ رسول کے آگے چلنا۔ بھائی بیدار ہو جاؤ یار، بھائی دو بندے چاہیے مجھے۔ بھائی آپ نے واہ واہ کر لی، واہ واہ کر لی، بس چند بندے میرا ساتھ دے، باقی شاید چپ ہو جائیں، اس لیے کہ علی ہر ایک کو برداشت نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ اتنا بڑا پنڈال بھرا ہوا ہے، ہر کوئی علی نہیں سن سکے گا۔ قرآن کی آیت کی میں نے نشاندہی کی ہے، ترجمہ غلط تو میں مجرم ہوں۔ کسی بھی قاری قرآن کو لے کر ترجمہ کرنے قبلہ جا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو، جب بھی تم چلو تو احتیاط کرنا، نہ تم اللہ کے آگے چلنا نہ تم رسول کے آگے چلنا۔ بھئی اب آیت لے لو ایک اور، سورہ زمر کی دوسری آیت، اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ والسماء مطویۃ بیمینہ۔ یہ دونوں آیتیں پڑھی ہیں میں نے، اگر کوئی ترجمہ غلط ہوا تو میں مجرم۔ اللہ کہتا ہے جیسی میری قدر ہونی چاہیے تھی ویسی میری قدر نہیں ہوئی، جیسی میری عزت ہونی چاہیے تھی ویسی میری عزت نہیں ہوئی۔ والارض جمیعا قبضتہ، پوری زمین میری مٹھی میں ہے۔ والسماء مطویۃ بیمینہ، چھ کے چھ آسمان میرے سیدھے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہیں۔ جو اللہ بات کر رہا ہے وہ اللہ تو بدن نہیں رکھتا، یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ میری بولو یار جو آگے بیٹھے ہو، بھائی سلامت رہو، بھائی سلامت رہو، بھائی سلامت رہو۔ بھائی جس کا ہاتھ بلند ہو گیا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دلیل دوں گا میں، دلیل دوں گا، دلیل دوں گا۔ جو سامعین جھوم جھوم کے علی سن رہے ہیں وہ سنو، اللہ جو کہہ رہا ہے میرے سیدھے ہاتھ کے اوپر چھ کے چھ آسمان لپٹے ہوئے ہیں، اور میں پوری کی پوری زمین میرے قبضے میں ہے، اور میری قدر نہیں ہوئی، اور جب میں چلوں تو میرے آگے نہ چلنا۔ رکھ میرے سر پہ اتنے قرآن کہ آسمان کی پہلی چھت تک چھو جائیں، اگر میں جھوٹ بولوں میری زبان سلب ہو جائے۔ اللہ نے اپنا تذکرہ رسول کے ساتھ رکھا کہ جب رسول چلے تو اللہ بھی چلتا ہے، نہ رسول کے آگے چلنا نہ اللہ کے آگے چلنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے مکہ و مدینے میں محمد کے ساتھ اللہ کو نہیں علی کو چلتے۔ جی بیٹھو بیٹا، بیٹھو 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 جی بیٹھ۔ بھائی توجہ کر لو، بھائی دیکھو میں بہت تیزی کے ساتھ، آپ میرے لیے صابر قابل احترام ہے، مجھے معلوم ہے کہ بڑے شوق سے مجھے سنتے ہو اور بڑی عقیدت کے ساتھ سن رہے ہو، لیکن ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ وقت بڑا کم ہے اور میں نے پیغام بہت پہنچانا ہے۔ جس کے دل ٹھاٹھے مارتے نا ہم مارنے چاہیے۔ مولا نے فرمایا جب علی آ جائے اور دل ٹھاٹھے نہ مارے، علی آ جائے اور زبان پہ کلمہ علی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حق ہے علی کا، بھائی تمہارا حق ہے، بولو۔ لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں نے قسم کھائی ہے قرآن کی، اور اتنے قرآن سر پہ اٹھائے ہیں کہ مکہ و مدینہ میں محمد چلا، لیکن میں نے اللہ کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے ادھر سجدہ کیا، سجدہ کر کے کہا سبحان ربی یلعلا و بحمد۔ میں نے کہا پروردگار دکھائی تو نہیں دیتا، بدن تو نہیں رکھتا، جسم تو نہیں رکھتا، تو دکھائی دیتا تو ہاتھ جوڑ کے تیرے قدموں پہ پیشانی رکھ کے میں کہتا سبحان ربی یلعلا و بحمد۔ جب تو چلتا تو تیرے آگے نہ چلتا۔ اللہ نے کہا عقل کے ناخن لے، دنیا کو بتا میں نے ابراہیم سے ایک گھر بنوایا
बनवाया था और ये कह के बनवाया था, वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम ने जब काबा की दीवारों को बुलंद किया तो कहा परवरदिगार हाजा ये क्या है? आवाज़ कुदरत आई, बैतुल्लाह मेरा घर है। हाथ को जोड़ के कहा परवरदिगार तू आके इस घर में रहेगा। कहा अपनी जबान चुप कर, तू साहिब शरीयत नबी है, अपनी उजरत ले और जा रख मौलवी के सर पे कुरान। घर बनाए जाते हैं रहने के लिए। इलाके में पहुंचकर मैंने कहा एजाज अवान वालों का घर कहाँ है? सबने बताया गली नंबर 2 है, मोहल्ले चुश्तिया है। दरवाजे तक पहुंचा, मोहल्ले को इकट्ठा किया। मैंने कहा आपने कैसे बताया कि ये एजाज भाई का घर है? उनका किबला कैसे ना बताते? घर का मालिक है, चाहे रात को आए, चाहे दिन को आए, चाहे सुबह को आए, चाहे छत से आए। रख मौलवी के सर पे कुरान। तू जो कहता है बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, तूने कभी अल्लाह को इस घर में आते देखा या जाते देखा? नहीं तो मैं बताता हूँ, तेरा रज्जब को हमने अली की माँ को आते भी देखा, जाते भी। भाई देखो वक्त बड़ा कम है और मैंने बातें बड़ी तोलानी करनी है तुमसे। खुदा की इज्जत की कसम बेदार हो जाओ, थोड़ा सा बेदार हो जाओ। हमने 13 रजब को कौन आया? अली। और 3 दिन तक अली काबा में रहे। कितने दिन भाई? अच्छा, दुनिया का दस्तूर है ना, अगर किसी घर में बच्चा आ जाए तो कहते उस कमरे से कुरान को निकालो, 40 दिन तक उस घर में ना भाई ना 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 ना। इशारा दे रहा हूं, तुम जो कहते हो हम जैसा है, हम जैसा है, तो कानून तो ये होना चाहिए। जब तू दुनिया में आया था तो तेरे बाप ने कहा कुरान कमरे से निकालो, 40 दिन तक ये कमरा पाक नहीं है। जब माँ गुस्ल करेगी तो तब कमरा पाक होगा, तब इस कमरे में कुरान पढ़ा जाएगा, तब इस कमरे में नमाज पढ़ी जाएगी। तवज्जो कर, नमाज पढ़ी जाएगी। इधर तेरा मोहम्मद बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके कहता था सुबहाना रब्बी अला वाबे हमदे। इधर अली आया, अल्लाह ने वही की कि आए मोहम्मद अब रुख काबा को कर दे, इसलिए कि काबा का मालिक आ गया। बोलो जी, तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, ये नुसैरियत नहीं है किबला जी। वो पीछे वालों की समझ में आ रहा है, जिसकी समझ में आ रहा है दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। तवज्जो कीजिएगा कबला, खुदा की इज्जत की कसम है, ये तो मौला ने फरमाया था कि हमारे फजाइल मिंबरों पे पढ़े जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है दुनिया से। पढ़ा हम अली रहे हैं, अली के फजाइल पढ़ रहे हैं। तकलीफ ज़माने को हो जाती है कबला। ज़माने को किस बात की तकलीफ है? अली हमने कोई तुमसे थोड़ी लिया है कि हम तुमसे पूछ के अली पढ़ेंगे। अली हमारे मन ने लिया है, अली हमारे दिल ने लिया है। अल्लाह कहते हैं अली मैं ऐसे नहीं दे देता कि तुम मजलिस में जाए और कहे कि अली मिल जाए। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, अली मैंने ऐसे कभी नबियों को नहीं दिया है, अपने महबूब को मैंने ऐसे अली नहीं दिया है। अली मैंने कभी रसूल को भी ऐसे नहीं। तवज्जो करो भाई, मौला सलामत रखे आपको। जो अली सुन रहे हो, अली सुनता ही वो है जिसका हसब भी पाक होता है, जिसका नसब भी पाक होता है। जबान नजिस जबानों पर अली आता नहीं है, नजिस दिलों पे अली आता नहीं है। चंद बोलो, अच्छे बोलो, मेरे लिए जश्न मजलिस हो जाएगी, जिक्र पाक हो जाएगा। अल्लाह कहता है मैं अली पाक दिल पे रखता हूँ, मैं अली पाक जबान पे रखता। तवज्जो करो यार, मैं अली पाक जबान पे रखता हूँ। अल्लाह ने कहा तू एक मजलिस में गया, मैं तुझे ऐसे ही अली दे दूँ। खुदा की इज्जत की, तू एक मजलिस में गया और तूने फजाइल सुने तो मैं तुझे एक फजाइल सुनने पे अली दे दूँ ना। अल्लाह ने कहा फ़कत एक मजलिस पे अली नहीं। अल्लाह जाने किस किस अंदाज से नबियों ने अली को पुकारा है। अली को पुकारा नहीं, अली को मांगा है। चलो मैं आदम का तज़किरा करूँगा, बात तुलानी हो जाएगी। इब्राहीम का तज़किरा, मूसा का तज़किरा, ईसा का तज़किरा। ज़रा दुरूद पाक पढ़ दीजिए बाबाज़ बुलंद होकर। नारे हैदरी जी। क़िबला अगर इजाज़त हो तो मैं आगे बात करूँ भाई, सारे बेदार हैं। फिर अगर मैं आदम को देखूं कि अल्लाह से आदम ने अली कैसे लिया,
اللہ سے ابراہیم نے علی کیسے لیا، اللہ سے موسیٰ نے علی کیسے لیا، عیسیٰ نے علی کیسے لیا، تو بات بڑی طولانی ہو جائے گی۔ میں چونکہ امت محمدی سے تعلق رکھتا ہوں، شریعت محمدی کا میں باشندہ ہوں، جو محمد کرے گا میں وہ کروں گا، جو محمد کرے گا میں وہ کروں گا۔ میں نے کعبہ کا غلاف پکڑ کے رسول کو بل بلاتے دیکھا ہے، جو بل بلا کے کہہ رہا، بل بلا کے التجا کر کے، اور شرم نہیں آتی جب کائنات کا اللہ کا محبوب جب علی کا معاملہ ہوتا ہے تو بل بلانے لگ جاتا ہے، التجائے کرنے لگ جاتا ہے۔ کعبہ کا غلاف پکڑ کے ایک مرتبہ رسول کے لب ہلے، رسول کہتے ہیں کو ربی ادخلی مدخلا صدقن واخرجنی مخرجا صدقن واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ سلطان دے، نہ زمین والوں سے ہو نہ آسمان والوں سے، بولو یار بھئی ہمیں سلطان دے۔ بھئی کہاں کا سلطان؟ آقا جان کہاں کا سلطان؟ بھئی بیدار ہونا جو آگے بیٹھے ہو، اگر تمہارے ہاتھ نیچے رہ گئے پھر علی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ تم نے علی لے لیا تو سب نے علی لے لیا۔ بھئی کہنے والا کون؟ رسول۔ قرآن کی آیت کہہ کہاں رہا ہے؟ کسی مسجد میں نہیں، کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہا پروردگار مجھے سلطان دے، سلطان دے، لیکن سلطان نہ زمین سے ہو نہ آسمانوں سے ہو، 6 آسمانوں کا رہنے والا نہ ہو، نہ وہ زمین کی تہوں کا رہنے والا ہو۔ تو اللہ نے پوچھ لیا مصطفیٰ وہ کہاں کا رہنے والا ہو؟ ملت دن کا، کہا وہ وہاں رہنے والا ہو جہاں تو رہتا ہے، جہاں تو رہتا ہے وہ وہاں رہتا۔ توجہ کرو یار، مولا کی عزت کی قسم ہے، جب میں نے مولا سے التجا کی کہ مولا تجھے مخلوق کہتے ہیں، بنی نو انسان، کہ یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، آواز علی آئی ان نالائکوں سے کہہ دے موت کیا ہے، حیات کیا ہے۔ میں نے کہا مولا یہ مخلوق ہے، کہا قرآن پڑھ کے ان کو بتا، قرآن پڑھ کے ان کو بتا۔ تو بے ساختہ میں نے سورہ ملک پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لجبلوکم ایکم احسن عملا۔ بھئی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، ذہن کی سماعت کو بلند کر۔ اللہ کہتا ہے مبارک ہے وہ ذات جس نے اپنی مٹھی میں پوری کائنات کو سمیٹ رکھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ موت کو بھی خلق کرتا ہے، حیات کو بھی خلق کرتا ہے۔ مسجد نبوی تھی، کمبر بیٹھے تھے، کہ مولا دنیا کہتی ہے کہ علی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ ابھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے محمد نے کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا گیا۔ تو پتہ چلا موت بعد میں، حیات بعد میں، موت بعد میں، حیات بعد میں، پہلے آپ تھے۔ مولا التجا کرتا ہوں اتنا بتاؤ، جب آپ پہلے تھے تو ابھی تو موت بنی نہیں تھی، حیات بنی نہیں تھی، آپ کیسے زندہ تھے؟ مولا نے شفقت والا ہاتھ کمبر کے سر پہ رکھا، رکھے کا کمبر بتا اللہ حی ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں حی ہے، کہ جیسا وہ زندہ تھا ویسے ہم زندہ۔ جی جی بھائی توجہ کیجئے گا، مولا نے فرمایا جیسا وہ زندہ ویسے ہم زندہ، جہاں وہ رہتا وہاں ہم رہتے تھے، ہم رہتے تھے۔ اور رسول نے کہا پروردگار سلطان عطا کر، وہاں سے جہاں تو رہتا ہو، اپنے لدن سے، اپنے پاس سے، اپنے اندر سے۔ 13 رجب کو سلطان دیا محمد کو۔ اب کوئی اعتراض نہیں کرے گا اس بات کے اوپر۔ اور یہ علی سننے کے بعد، میرے جانے کے بعد، اگر تم نے چیمہ گوئیاں کی کہ یہ بدعت ہے، یہ باطل ہے، یہ شرک ہے، یہ نفاق ہے، یہ نصیریت ہے، تو میں حق رکھتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، کتابوں کے حوالے میں دے کے جا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں۔ اب اگر جھٹلاؤ گے تو تم مجھے نہیں قرآن کو جھٹلاؤ گے، اب اگر جھٹلاؤ گے تو تم مجھے نہیں اللہ کو جھٹلاؤ گے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب مانگا تھا سلطان کہ مجھے سلطان عطا کر، سلطان عطا ہو گیا۔ 13 رجب کو مصطفیٰ مسکراتے ہوئے گھر کے اندر گئے ہیں، جبرائیل نے ہاتھوں کو جوڑا، ابا کو پکڑا، پکڑ کا حبیب کبریا اللہ کہہ رہا تو کہہ رہا تھا سلطان عطا کر، ہاں سلطان آ گیا ہے میرا یہ۔ کہا نہیں نہیں، فقط سلطان عطا نہیں کیا، اللہ نے کہا اس کو غور سے دیکھ۔ اب رسول نے غور سے دیکھنا شروع کیا، جبرائیل نے نشاندہی کرنا شروع کی۔ جبرائیل نے کہا اللہ کہتا ہے اس کی آنکھ
آنکھیں بھی دیکھ، اس کے ہاتھ بھی دیکھ، اس کا چہرہ بھی دیکھ، اس کی زبان بھی دیکھ، اس کا پہلو بھی دیکھ۔ ہاتھ جوڑ کے جبرائیل نے کہا، اللہ کہتا ہے عینوں کا عین اللہ، وجہوں کا وجہ اللہ، یدوں کا ید اللہ، لسانوں کا لسان اللہ، جنبوں کا جنب اللہ۔ اللہ نے کہا اب علی چلے گا میرے وجود میں، علی کا بولنا میرا بولنا، علی کا لڑنا میرا لڑنا، علی کا بلانا۔ توجہ کرو یار، یہ سارے بیدار ہو کے سن رہے ہو؟ یعنی علی کا چلنا قبلہ، دیکھ علی کا چلنا میرا چلنا۔ اب اللہ نے یہ کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، خبردار محمد چلے تو اللہ کے آگے بھی نہ چلنا۔ پروردگار اللہ کے آگے؟ اللہ نے کہا ہاں علی میرا مظہر نہیں، تمہیں علی میں اللہ نظر نہیں آتا؟ ایسے نلائق لوگ قبلہ اس دور میں بھی ہوتے تھے، نہیں تھے؟ مسجد نبوی میں تاریخ بھری پڑی ہے، انہوں نے نہیں ارادہ کیا تھا، ماہ رمضان کی رات تھی، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ علی کو جھٹلائیں، علی کو جھٹلائیں، علی کو کسی طریقے سے جھوٹا قرار دیں۔ خدا کی قسم ہے ممبروں پہ بیٹھ کے علی نے کہا تھا ابھی تک تو میں نے اپنے حقیقی فضائل پڑھے ہی نہیں ہیں، اگر میں اپنے حقیقی فضائل برداشت کر دوں تو تم میں سے ایک بھی بندہ زندہ نہیں بچے گا۔ بشارت المصطفیٰ کا فرمان ہے مولا کا، توجہ کیجئے گا توجہ۔ مولا نے اپنے حقیقی فضائل نہیں، یہ تو قطب والے فضائل مولا پڑھتے ہیں۔ جب یہی علی برداشت نہیں ہو رہا تو بتائے وہ علی کہاں سے برداشت ہوگا زمانے سے؟ یہی علی نہیں سن سکتے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی و قدر، جب اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، نہ تم اللہ کے آگے چلو نہ تم رسول کے آگے چلو، تو اب پتہ چلا کہ علی کا چلنا اس کا چلنا ہے، علی کا دینا اس کا دینا ہے، علی ایک لبادے میں آیا ہے اس کا مظہر بن کر۔ اچھا رکھو سورہ قرآن، ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، آئندہ سال پھر میں ادھر ہی آؤں گا اور آپ سے اس سوال کا جواب پوچھوں گا۔ میں نے کہا قبلہ علی کا نام کس نے رکھا، حسن کا نام کس نے رکھا، حسین کا نام کس نے رکھا، سیدہ کا نام کس نے رکھا، باقر کا نام کس نے رکھا، زین العابدین کا نام کس نے رکھا، جعفر صادق کا نام کس نے رکھا، امام موسیٰ کاظم کا نام، امام علی رضا کا نام، امام علی تقی کا نام، امام علی نقی کا نام، تا آخر کلو نام محمد کے نام کس نے رکھے؟ تو تمام علماء ممبر پہ ہاتھ جوڑ کے بولے ان کے نام اللہ نے رکھے۔ آنے سے پہلے اللہ نے بتایا کہ محمد آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، فاطمہ آ رہی ہے، حسن آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر کہو کہ عرش پہ کوئی اور مخلوق تو تھی نہیں، اگر مخلوق کہتے ہو تو یہ تھے، تو پھر اللہ نے اپنا نام کیسے رکھا؟ چونکہ اپنا نام یہ اپنا نہیں رکھ رہے تھے تو اللہ نے اپنا نام کیسے رکھا؟ بیدار ہو جاؤ۔ اگر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے تو نے قلم اٹھا لیا ہے تو قلم اٹھا۔ اب میں بتاتا ہوں اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے علی کے نور کو سامنے رکھ کر کہا حل انتا اسموں کا، تیرا نام کیا ہے؟ علی نے ویسے ہی کہا حل انتا اسموں کا، تیرا نام کیا ہے؟ پہلا اللہ نے نام رکھا یا علی نے رکھا؟ علی نے کہا حل انتا اسموں کا، تیرا نام کیا ہے؟ اللہ نے کہا پہلے تو بتا۔ علی نے کہا پہلے تو بتا۔ اب علی نے پہلے بتایا اللہ ہو جل جلالہ، اللہ ہو جل جلالہ، جا میں تجھے اللہ جلال کہتا ہوں، تو اب اللہ نے کہا جا میں تجھے علی مظہر جلال کہتا ہوں۔ بولو یار، جی جی بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں یہ نام ان کے رکھے ہو، تمہیں کس بات کا اعتراض ہے؟ تمہیں کس بات کا شبہ؟ قرآن پڑھو، قرآن نے بار بار کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی مجھے پکارو میرے خوبصورت ناموں سے پکارو۔ ذات ایک ہے، نام اتنے سارے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کہہ کے پکارو، علی کہہ کے پکارو، حسن کہہ کے پکارو، حسین کہہ کے پکارو، سیدہ کہہ کے پکارو، پکار ان کے رہے ہو، بولتا وہ ہے۔ اب توجہ کرنا عزیزان گرامی و قدر، رکھنا وہ چوک تک مجمع ہے اور چوک پورا بھرا ہوا ہے، تا حد نگاہ میری آواز گونج رہی ہے۔ میں نے کہا پروردگار عالم مجھے اولاد دے۔ بے ساختہ کسی نے اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کیا
میں نے کہا پروردگار مجھے رزق دے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میں نے کہا پروردگار میرے بچوں کو حیاتی دے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کہا اس لیے اب اللہ کی مرضی ہے تجھے رزق دے، اللہ کی مرضی ہے تجھے حیات دے، اللہ کی مرضی ہے تیرے بچوں کو زندگی دے، پلے تیرے کچھ نہیں رہے گا۔ جب محمد علی کے بستر پر محمد بن کر سویا تو اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میں نے ساری مرضیاں علی کو دے۔ ساری مرضیاں اب دے گا، مانگو گے اس سے دے گا علی، مانگو گے اس سے دے گا علی، دے گا علی۔ اس لیے علی نے دیکھ کے بتایا دنیا کو کہ پکارا اسے جاتا ہے، ہم جاتے ہیں نہیں۔ تو بہت ہی نازک سے مرحلے سے گفتگو جا رہی ہے بھئی، توجہ کرنا۔ تیرا چوتھا بادشاہ، اور کتابوں کے حوالے دیتا چلا جاؤں تاکہ میرے بعد فتوے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں قلم ہے، انہوں نے فوراً لکھنا بھی نصیری تھا، کوئی غالب بلا لیا تھا ایجاد بھائی والوں نے، انہوں نے ہمیں مذہب ہی ہمارا خراب کر۔ خدا کی عزت قسم ہے ابھی تک علی کو اللہ نہیں کہہ رہا، ہماری مجال ہے کہ ہم ان کو اللہ کہیں؟ میں نے ان کو اللہ نہیں کہا۔ اللہ تو ایک حد ہو جاتی ہے کہ اگر میں ان کو اللہ کہہ دوں تو پیغمبر نے تو ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا علی تیری کوئی حد ہوتی تو میں بیان کرتا، بھئی حد ہوتی تو میں بیان، توجہ کرو بھئی، کوئی حد ہوتی، اللہ ایک حد تھی، میں نے اللہ نہیں کہنا، میں نے علی کو اللہ، توجہ کر لو بس آخری جملہ اور وہیں پہ سمیٹ رہا ہوں۔ بھئی آپ کا چوتھا بادشاہ، اور ایک بہت دور سے تحفے لے کے مولا کی بارگاہ میں، بڑی تیزی سے کر رہا ہوں بھئی، بڑی تیزی کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں پہنچتا تھا۔ السلام علیکم یا حجت اللہ، مولا ایسے کر کے گٹری کھولتے تھے، جو تحائف ہوتے تھے مولا وہ تحفے جو ہیں لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے جب اس نے تحفے باندھے نا، چلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا تو ہی تحفے دیتا ہے، تیرا مولا تو تجھے کوئی تحفہ، ابھی تحفہ کہا ہی تھا، اس نے کہا چپ کر جا، میرا مولا مجھے دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا۔ بھائی توجہ، سمیٹ دیا میں نے، واپس گیا تھا، بچہ جانتا ہے، بات یہ نہیں کرنی۔ وہاں پہنچا تھا، مولا کو تحفے دے تھے، مولا نے مسکرا کے فرمایا تھا ہاں بھی میرے ہاتھ دھلا دے، سنا ہوا واقعہ ہے، چونکہ گنجائش نہیں ہے تیزی سے کر رہا ہوں۔ مولا نے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے چادر بچھوائی تھی، جب ہاتھ دھلا کر اسے کہا دیکھ کر کہتا مولا اس میں موتی ہیں، اس میں ہیرے ہیں، اس میں جواہرات ہیں، اس میں لال ہیں۔ مولا نے کہا اس کی گٹھری بند گئی تھی۔ مولا نے کہا تھا تیری بیوی کہتی تھی تیرے مولا نے تجھے کوئی تحفہ نہیں دیا، جب میری طرف سے اپنی بیوی کو یہ تحفہ دے دینا۔ بھئی بات یہ بھی نہیں تھی، یہ بھی آپ کی سنی سنائی بات ہے کہ میری طرف سے اپنی بیوی کو تحفہ، تحفہ دے دینا۔ مولا گھر میں آئے ہیں، گھر میں آنے کے بعد گٹھری کھولی ہے، گٹھری کھولنے کے بعد میں نے کہا تھا نا میرا مولا آخری جملہ ہے، میرا مولا سنتا بھی ہے، اور ایک جملہ میں مقتل کا دوں گا، میرا مولا سنتا بھی ہے، میرا مولا دیکھتا بھی ہے۔ ایک لال نکالا ہے، بازار میں دونوں میاں بیوی گئے ہیں، جواری اکٹھے ہوئے ہیں، قیمت لگوائی ہے، غازی کے علم کی قسم ہے سب سے بڑے جواہری نے وہ لال اٹھا کے دیکھا، دیکھ کر کہا بھی قیمت بتاؤ۔ دونوں میاں بیوی نے کہا، لال کو دیکھ کر کہا قیمت تو تب بتاتے اگر زمین کا ہوتا، یہ زمین۔ بھئی آخری جملہ لو، قبلہ صاحب بھی آ گئے اور میں نے بھی سمیٹ دیا۔ اب بیوی بھی پہنچی، رستے میں گئے، بیوی کا انتقال ہو گیا، یہ اکیلا پہنچا۔ مولا نے فرمایا وہ کہاں؟ مولا وہ تو مر گئی ہے، راستے میں مر گئی، غسل و کفن بھی ہو چکا ہوگا۔ مولا نے کہا جلدی سے کر، میرا وضو کروا کے مولا نے کہا میرا مسلح بچھا۔ توجہ بھائی، میرا مسلح بچھوا، ادھر مسلح بچھا ہے، ادھر مولا نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، وہ ہماری ٹالتا تو نہیں ہے، چونکہ ہم اس کا ارادہ ہے، ہم کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں تو وہ کر دیتا ہے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بیوی نے چوکٹ پہ سر رکھ کے کہا السلام علیکہ یا عین اللہ یا وجہ اللہ یا ید اللہ کہہ کے آگے بڑھی ہے، بات ہوئی ہے، مولا نے بات کی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر نے کہا تو مر گئی تھی، تو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ شوہر کو دیکھا، دیکھ کے کہا یہ جو تیرا مولا ہے نا ملک الموت، میری روح کو لے کر ابھی تیسرے آسمان پہ گیا تھا، یہ سامنے سے آیا، اس نے کانپنا شروع کر دیا، ملک الموت کانپنے لگا۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا اے ملک الموت، اس کی روح کو واپس کر۔ 30 سال تک علی
अली का बेटा इसे जिंदगी देता है, खबरदार दोबारा 30 साल तक इसके पास नहीं आना। आपने भी सुन लिया, मैंने भी पढ़ लिया, लेकिन आगे खतीबों ने मिंबर पे नहीं पढ़ा, यहाँ पे वो छुपा गए। सूसी बंदे ने अली के बेटे के कदमों पे हाथ रख के कहा, मौला बात समझ में नहीं आ रही। बीवी कह रही आप तीसरे आसमान पे थे, मेरे सामने आप नमाज पढ़ रहे थे। बीवी कहती है आप तीसरे आसमान पे थे, मेरे सामने आप नमाज पढ़ रहे थे। यहाँ नमाजें पढ़ते हो, वहाँ फरिश्तों को डांटते हो। मौला ने कहा ये राज रख लेना, इसलिए कि कभी हम वो हो जाते। तो जो कीजिएगा बस मेरे दोस्तों, लुट गई हैं अली की बेटियां अब्बास के जाने के बाद। फिर जिंदगी ने वफा की तो मैं शहनशाह का वो खुतबा जो अब्बास ने काबा की छत पे खड़े होकर दिया था, दिल के दिल में बात रह गई। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है कि 28 रजब का चला हुआ काफिला 3 मुहर्रम को करबला पहुंचा। रास्ते में कभी चादरों की बात आ जाती थी ना, तो अली की बेटी कहती थी चादरें जब तक मेरा अब्बास है और तुम चादरों की बात करती। अजरकुमुल्लाह, 2 जुमले ले लो, 2 जुमले। तुमने हाय कर दी, मातम हो गया, बस मुझे इजाजत दो। जब तक अब्बास जिंदा है ना, तुम चादरों की बात करते हो। मजाल है किसी में कि मेरी कोई चादर की तरफ देखे? भाई खुदा की इज्जत की कसम है भाई, जब अब्बास ने आखिरी इजाज़त मांगी है ना हुसैन से, और एक मरतबा कहा आका मुझे भी इजाज़त दे, तो मौला ने फरमाया तू मेरी फौज का अलंबरदार सलार। मौला ने दाएं देखा बाएं देखा, देखेगा कहाँ गया मेरा अकबर, कहाँ गया मेरा कासिम, कहाँ गए ओनो मोहम्मद, कहाँ गई मेरी फौज, ये कहता जा रहा था। मौला ने फरमाया जाओ अब्बास, अब हम तुम्हें लड़ने की इजाज़त देते हैं, लेकिन जाने से पहले ये तलवार जो है ना मेरे सामने रख दे। अब्बास ने तलवार सामने रखी, कहा मौला अब कहाँ जाऊँ? कहा जाके तू जाके लड़ सकता है, तू जा पानी की नहर फुरात पे जा सकता है। अब्बास ने हाथ जोड़ के कहा मौला इतना बता कि कोई जंगजू लड़ने वाला अपने हथियार के बगैर तारीख में लड़ा है? ये कहना था। हुसैन ने दोनों हाथ सर पे रख के कहा हाँ अब्बास एक ऐसा बहादुर था जिसकी तलवार से बदर वाले ओहद वाले डरते थे, लेकिन उसने तलवार नियाम में रखी है और हमारे सामने हमारी माँ के मुंह पर तमाचे लगते रहे हैं, हम देखते रहे हैं। जब ये कहना हम देखते रहे हैं, बस आखिरी जुमला ले लो, हम देखते रहे हैं। एक मर्तबा अब्बास के चेहरे पे जलाल आया है, कदमों पे हाथ रख के कहा मौला तुझे तेरी विलायत की कसम है, इतना बता कि जिन्होंने तेरी माँ के मुंह पर तमाचे मारे थे, जिन्होंने तेरी माँ के मुंह पर तमाचे मारे थे, उनकी नस्लें भी मौजूद हैं। मौला ने कहा हाँ। तलवार रखी कदमों पे, अब बफरा हुआ शेर उठा, कहा अब तलवार से नहीं, इन सब को पांव से कुचल के मार दूंगा, और ये कह के मारूंगा क्या नबी की बेटी लावारिस थी जो ऐसे दरबारों में मारा है? क्या मोहम्मद की बेटी लावारिस थी? बस आजादारो अब्बास गए हैं, बस आखिरी जुमला ले लो। अब्बास का ये बाजू कलम, अब्बास का ये बाजू कलम, आज़ादारों मेरा दिल बन गया। ये वही अब्बास है ना कबला, ये वही अब्बास है ना। हुसैन ने हुक्म दिया था अब्बास, जुमला लो, ये बाजू कलम होने से पहले जुमला लो। अब्बास तुम दुनिया को बताना चाहता है कि मैं कौन हूँ? हाँ कहा मैं बताना चाहता हूँ। कहा फिर अब्बास खुतबा दो। बोला कहाँ खुतबा दूँ? कहाँ? बोला ने फरमाया जाओ काबा की छत पे खड़े होकर खुतबा दो, ये काबा की छत जो है तुम्हारा मेंबर होगा। खुदा की इज्जत की कसम है, अब्बास के खुतबे के 2 जुमले लो, फिर वापस मक्त ला रहा हूँ। बफरा हुआ शेर, आंखें अली जैसी हैं, चेहरा अली जैसा है, जबान अली जैसी है। बफरे हुए शेर ने रेंगते हुए हाजियों को देखकर कहा जानते हो तुम मुझे और उसको जानते हो? आओ मैं तुम्हें तारुफ करवाऊं जो पहलुओं में खंजर लेकर आए हो। अगर वो हुक्म कर दे तो मैं बाज की तरह तुम्हें पंजों में उठा लूं। उसकी पाबंदियां मुझे मार गई हैं, कभी बहन करती है, कभी शहजादी करती है, कभी वो करता है। अगर एक मर्तबा उसने इजाजत दी तो सफीन में मैं 13 बरस का था, अब मैं जवान हूं, मैं तुम्हें बता दूंगा कि अब्बास किसे कहते हैं। पहला जुमला अब्बास ने दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजियों की आवाजें हलक में अटक के रह गई है। अब्बास ने पहला जुमला कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ल बैत बेक़दूम हाज़ा भी है। ऐ हाजियों इस घर की फजीलत नहीं थी, इस घर को फजीलत
दौलत इसके बाबा के कदमों से मिली है। ये कहने के बाद मौला आगे बढ़े, वकाउन नाम से बेसबाह किबलतन, कल तरफ ये ईंटों का घर था, इसके आने से ये बैतुल्लाह बना है, इसका बाबा आया ये बैतुल्लाह बना है। और आखिरी जुमला जिसके लिए मैंने ये बात की थी, मौला ने बपरे हुए शेर की तरह रेंगते हुए हाजियों को देखा, चलते हुए हाजियों को देखकर कहा, अय्यतुल काफिरतुल फाजिरा, ऐ काफिरो, ऐ फाजिरो, ऐ काफिरो, ऐ फाजिरो। अब्बास खुतबा दे के नीचे आए, किसी हाजी ने पाँव पकड़े, मौला आपने सबको काफिर कह दिया, सबको काफिर कह दिया, सबको फाजिर कह दिया। अब्बास ने जलाल के आलम में कहा, जो हुसैन को कत्ल करे वो फासिक होता है, जो हुसैन को मारे वो फाजिर होता है। इतनी मार्फत वाला अब्बास, मौला कह रहे जाओ लड़ो। अकेला गया तन्हा, तलवार छोड़ के। ये जो बातें की जाती है मिंबर रसूल पे तलवार चले, खुदा की इज्जत की कसम तलवार नहीं चलाई। बगैर तलवार के जब ख़याम में मैदान में पहुंचा ना, किसी लईन ने ये बाजू कलम किया है, एक मरतबा अलम दूसरे बाजू, तवज्जो कर लो भाई, आखिरी जुमले हैं दो और उसके बाद मैंने मिंबर छोड़ देना है। एक बाजू कलम, वार दूसरे बाजू पे, और आप मख्तल उठा के देखिए, लश्कर यजीद ने डांस किया है, नाचे हैं अब्बास के लाश पे, नाच कर कहते थे अब हुसैन मारा गया, अब हम जंग जीत गए हैं। दोनों बाजू कलम करके मशकीज़ा एक मर्तबा सीने पे था, किसी मलाउन ने नेजा अब्बास के माथे पे मारा है, अब्बास ज़मीन पे गिरे। इधर से मौला दौड़े, दौड़ते हुए अब्बास के करीब आए, नेजा निकाला, एक मर्तबा आबा के साथ चेहरा साफ किया, खून हटाया, कहा अब्बास पूरी ज़िंदगी गुलामी में गुजार दी, आज तो भाई कहते, आज तो भाई कह, रोकर का आका नहीं, तू शहजादी का बेटा है। मेरी माँ ने कहा था कनीजी में रहना है, हमेशा गुलाम बन के, नौकर बन के, आंखें बंद करके कहता है हाय मेरा भाई, हाय हुसैन, हाय मेरा मजलूम भाई। मौला रोकर कहते अब्बास, अभी कहता तो कनीज का बेटा, अभी कहता है हाँ मेरा भाई। मौला रोकर कहते हैं आका मेरे कदमों की तरफ एक बीबी आ बैठी है, हाथ पहलू पे है, रोकर कहती है अब्बा घड़ियों का मेहमान है। हौसला करो बेटा, जज़ाकल्लाह अजरकुमुल्लाह। घड़ियों का मेहमान है। लुट गई अली की बेटियों की चादरें, कमरे बनी हाशिम जो मारा गया है। अज़ादारों पता है करबला का वाहिद ये शहीद है किबला जिसका सर नोके नेजा पे नहीं था, कोई भी नहीं पड़ता नोके नेजा पे। अब्बास का सर नोके नेजा पे रखा ना, जमीन पे गिरा, फिर रखा, फिर जमीन पे गिरा। अब सुन लोगे अब्बास के मातमियों, अब्बास के अज़ादारों सुनोगे, इन लईनों ने अब्बास के गले में रस्सी बांधी, रस्सी बांध के घोड़े के गले में लटकाया। जब घोड़ा चलता था ना, अब्बास के चेहरे पे घोड़े की सुमह लगती थी। रोकर ज़ैनब कहती थी हुसैन वो देख मेरा कमरे बनी हाशिम। मौला रोकर कहते थे शहजादी पूछती है, मौला अब्बास रोकर कहते हैं आका मेरा सर बुलंद कैसे हो, वो देख एक मलौना ने ज़ैनब के माथे पर ऐसा पत्थर मारा। अजरकुमुल्लाह।